الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائهم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. تفسیر قرآن کی اس گفتگو میں ہماری گفتگو پہنچی ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 106 اور آیت نمبر 107. خداوند متعال ان دو آیات میں نسخ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، نسخ آیات کے بارے میں. البتہ اس کا موضوع دوبارہ بنی اسرائیل ہے. موضوع سخن جو اصلی جو مرحلہ وار آگے بڑھ رہا ہے وہ بنی اسرائیل کی شیطنت ہے اور ان کا جو مکر ہے اور اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف ان کے جو بہانے ہیں اور ان کی جو دشمنی کا انداز ہے اور ان کی طرف سے جو تخریب کاری ہے وہ بیان ہو رہا ہے. نسخ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، علمی موضوع ہے اور علماء کرام نے اس پر بحث کی ہے. خداوند متعال ارشاد فرما رہے ما ننسخ من آیت، ہم کسی بھی آیت کو نسخ نہیں کرتے. نسخ یعنی وہی منسوخ، کینسل. ہم کسی بھی آیت کو نسخ نہیں کرتے، وہ آیت منسوخ نہیں ہوتی. یا او ننسہا، یا ہم کسی آیت کو متاخر نہیں کرتے، ڈیلے نہیں کرتے. مگر ناتی بخیر منہا و مثلہا، مگر یہ کہ ہم یا اس سے بہتر آیت لے کے آتے ہیں یا اس کے مثل ہم لے کے آتے ہیں. نسخ یعنی کسی حکم کو خدا نے جو حکم دی ہے اس حکم پہ عمل ہو رہا ہے، لوگ عمل کر رہے ہیں، کچھ مدت کے بعد اس حکم کو ہٹا دینے کو نسخ کہا جاتا ہے. اسے نسخ کہا جاتا ہے، یعنی نسخ حکم. یہاں پہ آیت سے مراد قرآن کی آیتیں مراد نہیں ہیں. آیت کے مختلف معنی ہیں. آیت کا ایک معنی نشانی ہے، آیت کا ایک معنی معجزات ہے. آیت کا جو ایک معنی کہ حکم خدا ہے، یہاں پہ مراد حکم خدا ہے. یعنی ہم کسی حکم خدا کو نسخ نہیں کرتے یا کسی حکم خدا کو ہم متاخر یا ڈیلے نہیں کرتے، مگر یہ کہ اس سے بہتر حکم یا اس جیسا حکم لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، حکم کا نسخ ہونا یعنی کسی حکم کا منسوخ ہو جانا. آگے فرماتے ہیں آیا تمہیں نہیں پتہ کہ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ آیا تمہیں نہیں پتہ کہ تمام آسمانوں اور زمین کی جو حکومت ہے وہ خصوصی خدا کے پاس ہے؟ وہی خدا حاکم حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، اور تمہارے لیے خدا کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں ہے. خدا کو چھوڑ کر کوئی بھی تمہارا سرپرست نہیں ہو سکتا. ولی اور سرپرست صرف اللہ کی ذات ہے، اور نصیر اور مددگار صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. ہاں جو ہے وہ اللہ کی اذن سے ہے. اگر کوئی سرپرست ہے، اگر والد کو، باپ کو اگر سرپرست بنایا ہے تو اس اللہ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، اگر ولی کو، امام کو اگر سرپرست بنایا ہے تو اس اللہ نے بنایا ہے. اگر مولا علی کو مشکل کشا بنایا ہے، نصیر بنایا ہے تو کس نے بنایا؟ اس اللہ نے بنایا ہے. لیکن حقیقی معنی میں جو مطلق نصیر ہے، مطلق ولی ہے، بذاتی ہی، خود کسی نے نہیں بنایا، وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہے. خوب نسخ بہت ہی اہم ٹاپک
اس کے بارے میں علماء جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں۔ آیت اللہ خوئی صرف ایک ہی آیت کے نسخ کے قائل ہے، وہ ہے نجوہ، آیہ نجوہ سورہ مجادلہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک ہی آیت نسخ ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی نسخ نہیں ہوئی۔ آیہ مجادلہ میں سورہ مجادلہ میں آیہ نجوہ، نجوہ کسے کہتے ہیں؟ سرگوشی کرنا، یعنی سر کی بات آپ کسی کے کان میں کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ جب مسجد میں تشریف رکھتے تھے تو نمازی آتے تھے، آ کر رسول اللہ کے کان میں بہت کچھ کہتے تھے، اپنے اسرار کہتے تھے۔ رسول اللہ کا ٹائم ضائع ہوتا تھا، اور ان میں سے وہ لوگ تھے کہ جو پیسے والے تھے، مالدار تھے، وہ آتے تھے، جمع ہو جاتے تھے، ایک کے بعد دوسرا وہ بات کر رہے ہیں، اپنی جو خاص باتیں ہیں، جو سری باتیں ہیں، وہ رسول اللہ کے کان میں بالکل آہستہ بتا رہے ہیں۔ امیر لوگوں کا اجتماع ہے، غریب لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ مجادلہ 12 نمبر آیت میں حکم ہوا کہ اب ایسا، حکمت خدا ہے نا، پالیسی ہے، اب اگر کسی نے ایسا کرنا ہو، رسول اللہ کے کان میں کچھ کہنا ہو یا آہستہ کچھ کہنا ہو، تو وہ صدقہ ادا کرے، ٹیکس دے، صدقہ ادا کرے، صدقہ ادا کرے، وہ جو ہے اپنا اسرار بیان کرے، ٹائم لے اور جا کے اپنا ٹائم جو ہے وہ رسول اللہ سے لے اور وقت جو ہے وہ صرف کرے۔ تو ہوا یہ کہ کسی نے بھی عمل نہیں کیا، ٹیکس دینا پڑا ہے نا، پیسے دینے پڑے ہیں۔ پہلے بڑا اجتماع تھا، بڑا رش تھا، بیچارے فقیر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ حکم آیا نا، اب تم نے صدقہ دینا ہے، اس کے بعد رسول اللہ کے پاس جانا ہے، پھر تم نے نجوا کرنا ہے، سرگوشی کرنی ہے۔ تو ہوا یہ کہ اگلے دن کوئی بھی جو ہے رسول اللہ کے ارد گرد نظر نہیں آئے۔ اس پر صرف مولا امیر المومنین نے عمل کیا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا نے وہ بھی قرض لے کر صدقہ دیا، اس کے بعد جو ہے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سر بیان فرمایا، اس کے علاوہ پوری صفیں خالی ہو گئی۔ آیت نمبر 13 میں بعد میں یہی آیت نسخ ہوئی، یہ حکم ہٹا، برطرف کیا گیا، یعنی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ فقراء جو ہے وہ پیچھے نہ رہیں، امیر جو ہے ان کا جو ہے اجتماع نہ ہو اور فقراء کو اگنور نہ کیا جائے۔ بیچ میں صدقہ اور ٹیکس کا جو ہے وہ حکم لاگو ہوا، لیکن بعد میں خداوند متعال نے اس کو ہٹا دیا اور فرمایا کہ خداوند متعال نے تمہیں معاف کر دیا، توبہ تمہارے قبول ہو چکی ہے، اب جو ہے اس کی ضرورت نہیں۔ بس کیا ہوا؟ 13 نمبر سورہ مجادلہ کی 13 نمبر آیت ناسخ ہے، کس چیز کی؟ 12ویں آیت کی۔ 12ویں آیت منسوخ ہوئی ہے، 13ویں آیت نے اس کو نسخ کیا، یعنی جو آنے والا نیا حکم ہے وہ 13ویں آیت میں ہے۔ پچھلا حکم جو منسوخ ہے وہ کیا ہے؟ 12ویں آیت ہے۔ وہ کون سا حکم ہے جو منسوخ ہوا ہے؟ صدقہ دینا، اگر کسی نے رسول اللہ کے کان میں کچھ کہنا ہو تو آیت اللہ خوئی ظاہراً صرف اسی کے قائل ہے کہ یہ آیہ نجوہ جو ہے یہ منسوخ ہوا ہے 13ویں آیت کے ذریعے سے۔ بہت سے اور بھی ہیں، 300 تک ہے۔ بعض نے جو ہے آیت اللہ ہادی معرفت، بہت ہی ہمارے بڑے معنی ہمارے استاد بھی رہے، بہت ہی عظیم استاد، نظریہ پرداز ہیں، ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یونیورسٹیز میں، ان کے بقول 20 سے زیادہ آیات جو ہے وہ نسخ ہوئی ہیں، اور اسی طرح اختلافات ہیں، 300 تک، اس سے اوپر تک جو ہے یہ تعداد ہے۔ ایک آیت آپ دیکھیں، سورہ نساء کی 15ویں آیت زنا کے بارے میں ہے۔ وہ عورتیں جو زنا کرتی ہیں ان کے لیے حکم کیا آیا؟ ان کے لیے حکم یہ آیا، ابتدائی حکم جو منسوخ حکم ہے کہ اگر کوئی نعوذ باللہ کوئی عورت زنا کرے تو اس کو کمرے میں یا گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائے، نہ کھانا دینا ہے، نہ پانی دینا، کچھ بھی نہیں دینا، اس کو بند کر دینا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ سورہ نساء کی 15ویں آیت میں یہ حکم آیا۔ اس کے بعد سورہ نور کی دوسری آیت نے آ کر اس کو نسخ کیا، اور یہ حکم تبدیل ہوا کس میں؟ اس میں کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، یعنی بند کرنے کی بجائے 100 کوڑوں میں یہ حکم تبدیل ہوا۔ بس یہ حکم بھی کیا ہے؟ بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم نسخ ہوا ہے، سورہ نور کی دوسری آیت نے اس کو آ کر نسخ کیا، اور یہ ناسخ آیت ہے، وہ منسوخ آیت ہے۔ اسی طرح شراب کا حکم، شراب کا حکم البتہ یہ ننسہاں میں آئے گا۔ اب دیکھیں دو ہے، ہم کسی بھی حکم کو نسخ نہیں کرتے یا اس کو ڈیلے نہیں کرتے۔ یہ جو شراب کا حکم ہے ڈیلیڈ آیت میں ہے،
یعنی پہلے حکم نہیں تھا، بتدریجاً شراب جو ہے اس کے لیے حکم ہے کہ یہ حرام ہے. ایک دم خداوند متعال نے نہیں کہا کہ شراب حرام ہے، 4 مرحلوں میں، یعنی چوتھے مرحلے میں آ کر خداوند متعال نے فرمایا کہ شراب حرام ہے. تدریجاً کہا کہ جو بھی جو ہے وہ گناہ انجام دے فلان فلان یہ جو ہے گناہ ہوگا. پھر فرمایا کہ شراب جو ہے وہ اس کا نفع اور فائدے جو ہے کم ہے، نقصان زیادہ ہے. اس طرح تدریجاً آخر میں فرمایا کہ یہ رجس ہے اور اس سے بچو، حرام ہے. تو یہاں پہ بھی کہ ننسیحہ کے حکم میں، تاخیر کے حکم میں. مسئلہ کیسے پیش ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہمارا وہی ہے، یہودیوں کا ہے. یہودیوں نے کسی بہانے کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا. یہودی آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت کو انہوں نے پائمال کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اور کہا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو بھی حکومت ہواؤں پہ یا جنوں پہ کریں وہ جادو کے ذریعے سے. خدا نے حکم دیا اور خدا نے آ کر دفاع کیا، جواب دیا اس کا. پھر آئے، الفاظ کے ساتھ کھیلنا شروع کیا. راعینا کہا، انہوں نے کہا راعینا سے مراد کچھ اور لیا، مذاق اور استہزاء کرنا شروع کر دیا. خداوند متعال نے آ کر حکم دیا کہ اب تم نے راعینا نہیں کہنا، انظر نہ کہنا، تاکہ ان کو بہانہ نہ ملے. لیکن بہانے کا جو سلسلہ وہ ختم نہیں ہوا. ہوا کیا؟ جب آئے قبلہ جو نسخ ہوئی، یہ آیت، پہلے مسلمان کہاں نماز پڑھ رہے تھے؟ بیت المقدس کی طرف. 13 سالہ مکی زندگی میں اور اس کے بعد مدینے میں کچھ مہینے کی زندگی، اس زندگی میں نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ کعبہ کی طرف نہیں، بیت المقدس کی طرف پڑھا کرتے تھے. اب اس کے بھی لیے مصلحتیں ہیں، کیا مصلحت تھی، کیا وجہ تھی؟ خانہ کعبہ میں بت تھے، بت کا جو ہے وہ ایک پورا ایک مرکز تھا. خداوند متعال نے چاہا کہ اس طرف بالفعل ابھی فی الحال یہاں پہ جو ہے رخ کر کے نماز نہ پڑھی جائے، بلکہ بیت المقدس کی طرف نماز کر کے پڑھی جائے. تو یہ تھا، یعنی اس وقت 13 سال کی مکی زندگی، اور مدینے میں بعض فرماتے ہیں 2 مہینے، بعض فرماتے ہیں 7 مہینے، بعض فرماتے ہیں 17 مہینے مدینے میں بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جاتا رہا. لیکن کیا ہوا؟ ان یہودیوں نے آ کر اسی بیت المقدس جو کعبہ جو اس وقت قبلہ تھا اسی کو لیا اور اسی کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع کیا. اور کیا کہا؟ ہم حق پر ہیں، یہودی حق پر ہے، اس لیے کہ جس قبلے کی طرف تم نماز پڑھتے ہو وہ کیا ہے؟ ہمارا قبلہ ہے، بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے. بس اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ہم حق پر ہیں، تمہارا اپنا کوئی قبلہ نہیں ہے. جو قبلہ ہمارا ہے وہی تم اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہو. اس کا مطلب ہے تمہارا دین ناقص ہے، تمہارے دین کے بعد تمہارا اپنا قبلہ نہیں ہے، ہمارے دین کے بعد ہمارا اپنا قبلہ ہے. رسول اللہ بھی تنگ تھے اس سے، رسول اللہ بھی تنگ تھے، مسلمان بھی اس زہر سے تنگ تھے. یہ جو تیر پھینکا جاتا تھا نا الفاظ کا، یہ تیر کہ تمہارا قبلہ کتنا اہم ہے. آپ دیکھیں، یہاں سے غور کریں کہ استقلال کتنا اہم ہے، یعنی مسلمان مستقل ہو کتنا اہم ہے، اس کا اپنا ہو، ہر چیز اس کی اپنی ہو کتنا اہم ہے، اس کا تعلیمی نظام اپنا ہو، اس کا عدالتی نظام اپنا ہو، اس کا سیاسی نظام اپنا ہو. پاکستان میں کہ ہر چیز ہم غیر سے لیتے ہیں، ہمارا قانون وہاں سے، ہمارا جو کلچر ہے وہاں سے، ہمارا تعلیم نظام آکسفورڈ سے، ہمارا ہر چیز باہر سے ہے، مستقل نہیں ہے. اس آیت نے کیا کہا؟ مستقل ہو جاؤ، حتیٰ کہ تمہارا قبلہ بھی تمہارا ہونا چاہیے تاکہ وہ انگلی نہ اٹھا سکے. مستقل ہو جاؤ، تمہارے اپنے ہسپتال ہونے چاہیے، تمہارے اپنا نظام ہونا چاہیے، تمہارے اپنے اسکول ہونے چاہیے. یہ ہمارے لیے بھی ہے نا، ہمارے مکتب تشیع کے لیے بھی ہے. افسوس ہے یہ نہیں ہوا کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے آج، جبکہ ہر کچھ ہمارا ہونا چاہیے تھا. لوگ ہمارے محتاج ہوتے ہیں، لوگ مسلمانوں کے محتاج ہوتے ہیں، غرب ہمارا محتاج ہوتا، ہمارا علمی نظام کا محتاج ہوتا. ہم سے پہلے ایک زمانے میں تھا کہ ہمارے سے انہوں نے علم لیا ہے. ابو علیہ سینا اور ابو ریحان، یہ سارے کیمسٹری اور بایولوجی کے جو سب سے بڑے مفکرین ہیں جنہوں نے بنیاد ڈالی. کون ہے؟ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. علم وہاں سے ملا ان کو، یہاں سے انہوں نے پھر چوری کی. ہمارے لائبریریوں کو جلایا گیا، کتابوں کو جلا دیا گیا تاکہ اس کو چھین لیا جائے. وہ چھین لیا انہوں نے. ہمارے پاس ابھی اپنا تعلیمی نظام نہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے اندر. حکم ہوا، خداوند متعال کا حکم ہوا کہ رسول اللہ بیچ یہی چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو، قبلہ ہمارا ہو. دیکھیں سورہ بقرہ کی 144 نمبر آیت، قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں اے رسول آپ کا آسمان کی طرف بار بار دیکھنا. کہ رسول اللہ بار بار دیکھتے تھے، کوئی حکم آ جائے
یہ حکم بدل جائے. انتظار میں تھے رسول اللہ، انتظار میں تھے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، خداوند متعال فرما رہا ہے اے رسول ہم آپ کا بار بار آسمانوں کی طرف دیکھنا حکم کے انتظار میں، یہ بار بار دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب کیا کریں گے؟ ہم آپ کے رخ کو موڑ دیں گے اس قبلے کی طرف، ترضاها، جس سے آپ راضی ہیں، جس سے آپ راضی ہیں. اللہ رسول اللہ سے راضی ہے. رسول اللہ کی چاہت اللہ کی چاہت ہے، جیسے فاطمہ زہرا کی چاہت رسول اللہ کی چاہت ہے، اور رسول اللہ کی چاہت اللہ کی چاہت ہے. ترضاها، یا رسول جس سے آپ راضی ہو اس قبلے کی طرف آپ کا رخ موڑ دیں گے، موڑنے والے ہیں. فوراً حکم ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، موڑ دو اپنے رخ کو. آ گیا نا حکم، آ گیا، موڑ دو اپنے رخ کو مسجد الحرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اب سب کے لیے بھی ساتھ کہ جہاں جہاں پہ ہو، جس حالت میں ہو، حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے رخ کو موڑ دو. کہاں پہ تھے اس وقت جب یہ حکم آیا؟ حکم چینج ہوا، پچھلا حکم منسوخ ہوا، آیت ناسخ آئی، تو اس وقت کہاں تھے؟ نماز کی حالت میں تھے، نماز کی حالت. تقریباً مسجد ابو سلمہ، یا یہ نام ہے حاجی بہتر جانتے ہیں، سالم، بلکہ اس مسجد میں جو بعد میں مسجد ذو قبلتین کے نام میں تبدیل ہوا، وہ مسجد کے جہاں پر بیک وقت رسول اللہ اور آپ کے مامومین نے ایک کی نماز میں دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. حکم ہوا کہ جہاں بھی ہو، جس حالت میں ہو، نماز میں بھی ہو، پھر بے رخ اپنا چینج کرو، تبدیل کرو. یہی ہوا. بعض فرماتے ہیں کہ نماز عصر ہے، نماز ظہر ہے، بعض فرماتے ہیں کہ نماز فجر ہے. لیکن دوسری رکعت کے بعد نماز کی حالت میں پروردگار عالم کی طرف سے جبرائیل نازل ہوئے. جبرائیل نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا کہ رخ چینج کر لو. سب نے رخ چینج کر لیا. حکم آیا خداوند متعال کی طرف سے، رسول اللہ کی مرضی کے مطابق، رسول اللہ کی جو چاہت ہے ان کے مطابق. کب ہوا کیا؟ بہانہ ختم ہوا. اب ہیں مسلمان مستقل ہو گئے، اب مسلمان ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہا. لیکن انہوں نے پھر بھی اعتراض جاری رکھی اپنی. جب یہ حکم آیا نا اب تبدیل کرو، مسلمان خوش ہوئے، ماشاءاللہ اب تو ہمارا قبلہ ہے، اب یہ ختم، اب یہ ان کا اعتراضات کا سلسلہ ختم ہوا. لیکن انہوں نے ابھی بھی جاری رکھا. کیا کہا انہوں نے؟ اگر پہلے والا حکم تھا تو ابھی یہ کون سا حکم ہے؟ اگر پہلے والا بیت المقدس صحیح تھا تو اب جو حکم آیا اس کی کیا حیثیت رہے گی؟ اگر یہ والا صحیح ہے تو پہلے والے اعمال کا کیا ہوگا تمہارا؟ تو نمازوں کا کیا ہوگا تمہارا؟ اعتراض کیا انہوں نے. اگر پہلے والا قبلہ درست ہے تو اب کعبہ کیوں تمہارا قبلہ بنا ہے؟ پھر اس کا مطلب وہ غلط ہے. اگر یہ صحیح ہے تو اس کا مطلب پہلے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی، اس نمازوں کا کیا ہوگا؟ اعتراض ہے نا. یہ خداوند متعال نے یہی آیتیں نازل کی. خوب میں خداوند متعال کی جاؤں. خدا یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ نسخ جائز نہیں ہے، تبدیلی جائز نہیں ہے، حکم میں تبدیلی جائز نہیں ہے، چاہے تکوین میں ہو چاہے تشریح میں ہو. دو میدان ہیں، ٹھیک ہے، تشریح اور تکوین. اگر تبدیلی اگر تکوین میں ہو، یعنی زمین و آسمان باقی نیچر میں اگر تبدیلی ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے. وہ اس کے بھی قائل نہیں ہے، یہودی اس کے بھی قائل نہیں ہے، اس لیے معجزات کے بھی قائل نہیں ہے. کوئی اگر امام کوئی نبی آ کر کسی کو زندہ کرے، یعنی تبدیلی ہے نا، ٹھیک ہے. کوئی موت کے منہ میں چلا گیا اس کو زندہ کرے، اس کا مطلب ہے وہ تبدیل ہو گیا، موت سے نکلا ہے اور زندگی کی طرف آئے. اس کو کہتے ہیں نسخ. تنوین میں جو ہے تبدیلی اور نسخ، اس کے بھی قائل نہیں ہے. رسول اللہ نے اگر درخت کو حکم دیا اور درخت نے آگے بڑھا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا، کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. امیر المومنین نے اگر سورج کو پلٹایا تو کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. اگر پتھروں کو حکم دیا، پتھروں نے آ کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور نہ تکوین میں ممکن ہے، نہ تشریح میں بھی ممکن نہیں ہے. تشریح میں بھی یہ نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کا جو قبلہ جو چینج ہوا ہے یہ نہیں ہو سکتا، قبول نہیں کیا. قرآن اس کو کوٹ کیا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. اللہ کا کام خلق کرنا ہے، بس کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. اس کے بعد خدا نے متعال نے اس کا جواب دیا، تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کا ہاتھ بندھا نہیں ہوا. اللہ نے خلق کیے، اس کے کنٹرول میں ہے ابھی بھی، اس کی حکمت کے تحت تبدیلی آ سکتی ہے.
چاہے تکوین میں ہو چاہے تشریح میں ہو، وہ خدا علی کل شیء. اسی لیے آپ دیکھیں علم تعلم، آیت تمہیں نہیں پتہ کہ وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے؟ قدرت خدا کو تم ختم کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، خدا ابھی بھی قادر ہے. خدا کی مخلوق ہے نا ہر چیز کو، اس میں خدا اپنے حکمت کے تحت، حکم کے تحت، چاہے وہ تکوین میں ہو چاہے وہ تشریح میں ہو، وہ حکم تبدیل کر سکتا ہے. کوئی اس میں وہ تھوڑا ہے، خدا کی قدرت ہے، خدا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ ممکن ہے آپ لوگ کہیں کہ مثلا یہ کیا ایسا نہیں کہ ہماری طرح تو نہیں ہے، مثلا ہم کسی کا نام کہتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں علی، غلطی سے کہتے ہیں نہیں زید کو میں بلا رہا تھا. یہ شبہہ ہوتا ہے کہ آیا خدا نے جو حکم کو جو پہلے تھا اس کو کینسل کیا، اگلا حکم جو ہے لے کے آیا؟ ایسا تو نہیں ہے خدا غلطی فرما رہا ہے، خدا کو اب نعوذ باللہ غلطی کا پتہ چلا ہو. انہوں نے بھی یہ اعتراض کیا نا کہ اگر یہ وہ قبلہ صحیح تھا تو اب کیوں ہے، اب یہ ہے تو اس کا کیا بنے گا. ان کا بھی اندر یہی سوال تھا کہ خدا کے اوپر نقص لازم آئے گا. خدا جو تبدیل فرما رہا، آیا خدا کے علم میں نقص ہے نعوذ باللہ، کہ خدا کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا بیت المقدس، بعد میں خدا نے کہا نہیں کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے. علماء نے اس کا جواب دیا، علماء نے جواب دیا کہ ہماری زندگی پورے دنیا تکامل کا نام ہے، یعنی ہر چیز اپنے ترقی کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک سفر ہے، اس سفر میں کیا ہے، اس سفر میں قانون چینج ہوتے رہتے ہیں حالات کے تحت. اب ڈاکٹر دیکھیں، ڈاکٹر جو نسخہ لکھتا ہے وہ نہیں لکھتا پہلے یہی نسخہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہیں ہوتا. ڈاکٹر جو یہ اس نسخہ اس کو حکم ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے، یہ دوائی دینی ہے، تو دوائی دیتا ہے ابھی کے حالات کے مطابق. پھر جب وہ تھوڑا صحیح ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یہ دوائی اب بالکل اس کو نہیں دینی، یا نہیں دینی ہے، کوئی اور دوائی دینی ہے. اب یہاں پہ کہیں گے یہ ڈاکٹر جاہل ہے، اس نے غلطی کی. نہیں، اس کی زندگی، اس کی صحت کے مطابق، اس کے مرض کو دیکھ کر انہوں نے پہلے نسخہ لکھا، پتہ تھا یہ نسخہ اب کی ضرورت ہے، اس کے بعد صحت کے مطابق نسخہ چینج کیا. ہے یہ نہیں؟ یہ ہے ہمیشہ یہ کورس آپ دیکھیں. اگر ایک شخص میٹرک کرتا ہے، میٹرک کے بعد آئے اس کی کتابیں چینج نہیں ہوتی، 5th کے بعد کتابیں چینج نہیں ہوتی، 8th میں کتابیں چینج نہیں ہوتی، ہر کلاس میں کتابیں چینج ہوتی ہے. تو آپ کہیں کہ یہ غلطیاں ہو رہی ہیں. تو اگر اس کو واقعی ڈاکٹر بنانا تھا تو یہی کتاب آپ نرسری میں دے دیتے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا نا. تدریجی ہے، ایک ترقیاتی عمل ہے. انسان کے ذہنی اور علمی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ الف بے سے شروع کیا جائے اور بس سلسلہ شروع کیا جائے آخر تک. اس کے ذہن کی پختگی کے ساتھ ساتھ کورس میں چینجنگ آتی رہتی ہے، منصوبہ چینج ہوتا رہتا ہے، حکم میں چینجنگ آتی رہتی ہے. تو یہاں پہ بھی ہے خداوند متعال کو پتہ ہے یہ ہوگا، لیکن مصلحت کے تحت، ہم حالات کے تحت، ماحول کے تحت، انسانی استعداد کے تحت، انسانی صلاحیت کے تحت وہ خداوند متعال حق رکھتا ہے کہ اپنے حکم میں جو ہے وہ چینجنگ لے کے آئے، نسخ کر دے، منسوخ کر دے کسی حکم کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز منسوخ ہے. نہیں، وہ چیزیں توحید ہو گیا، نبوت ہو گیا، معاد ہو گیا، عدل کا جو کنسیپٹ ہو گیا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر معین ہے، ثابت ہے. بہت کم موقع آتا ہے کہ جو خداوند متعال مصلحت کے تحت، جیسے کہ کہا کہ آیت اللہ خوئی کے نزدیک صرف ایک آیت جو ہے وہ ناسخ و منسوخ ہے اور کوئی نہیں ہے. اور بعض فرماتے ہیں یہ والی آیت جو ہے وہ نسخ میں آ جاتا ہے. قبلے کا جو حکم ہے، اس آیت نے پچھلی والا اس کو تقریباً اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ ہم کسی بھی چیز کو، کسی بھی حکم کو نسخ نہیں کرتے، کینسل نہیں کرتے یا متاخر نہیں کرتے، مگر اس سے پہلے اچھا لے کے آتے ہیں یا اس کی مثل لے کے آتے ہیں. اب بتائیں بہتر لے کے آئے یا کون سا؟ یہاں پہ بیت المقدس کے بعد کعبہ بہتر ہے اس سے، کیونکہ ہمارا ہے، کیونکہ آبا و اجداد کے آدم کے زمانے سے یہ حضرت ابراہیم نے ان کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل نے اس کی تعمیر کی. بیچ میں مصلحتاً حکم چینج ہوا لیکن وہ حکم پلٹ گیا ہے دوبارہ، اور مسلمانوں میں استقلال پیدا ہوا، مسلمان مستقل ہوئے. اب آپ دیکھیں، اب اس میں اگر غور کریں، علی کل شیء قدیر، خدا کی قدرت کے حوالے سے بیان ہوا. خدا کی قدرت ہے، جب خدا قادر ہے تو اس کے ہاتھ بندھے نہیں ہوئے، وہ خدا اپنے قدرت کے تحت چینج کر سکتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ جو حاکمیت کا تذکرہ ہوا ہے، تمام آسمانوں اور زمین کی حاکمیت کس کی طرح، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو خدا جب حاکمیت رکھتا ہے اور حکم لا سکتا ہے، وہی خدا حکم کو چینج بھی کر سکتا ہے. دیکھ لیے
خدا اگر حاکم ہے تو ایسے نہیں کہ ہمارے ہاں جو حاکم ہے، پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، شورا کی ضرورت ہے، مشوروں کی ضرورت ہے، قانون کی ضرورت ہے، قانون پڑھنے کی ضرورت ہے، قانون دانوں کی ضرورت ہے، پارلیمنٹ کی ضرورت ہے۔ خدا وہ حاکم ہے جس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا حاکم مطلق ہے، خود وہ حکم بناتا ہے، اور اس کا حکم متغیر نہیں ہوتا مگر کبھی کبھی مصلحت کے تحت۔ لہٰذا حاکمیت کا جو یہاں پہ بات ہوئی ہے اس میں تھوڑا غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یعنی علم تعلم، آیا تمہیں نہیں پتہ کہ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، کہ اس اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی حاکمیت ہے، نہیں پتہ تمہیں؟ تب وہ حاکم مطلق ہے تو آپ کیوں سے حکم چھین رہے ہیں؟ یا یہودیوں کیوں کہہ رہے ہو کہ ان کا ہاتھ خداوند متعال کا ہاتھ مغلولہ ہے، بندہ ہوا ہے، کیوں کہتے ہو؟ وہ ابھی بھی حاکم ہے، اس وقت بھی حاکم تھا۔ 107 آیت آخری اس کا جو پیرا ہے، آخری لائن، اس میں کیا فرمایا؟ ولایت کا تذکرہ ہوا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا سرپرست نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی تمہارا نصیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ بھی غور کی بات ہے، وہ ولایت رکھتا ہے، وہ خدا سرپرست ہے۔ جب وہ سرپرست ہے تو گائیڈ فرماتا ہے، وہ سرپرست ہے تو وہ ماحول کو دیکھتا ہے، وہ سرپرست ہے تو ہماری صلاحیتوں کو وہ دیکھتا ہے، سرپرست ہمارے استعداد کے مطابق حکم لے کے آتا ہے۔ یہ سارا سمجھا رہا ہے، دیکھیں ہر لفظ میں آپ دیکھیں ہمیں سمجھا رہا ہے خداوند متعال کہ یہودی صفت تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، تمہارے اندر وہ خشک فکری نہیں ہونی چاہیے، تمہارے اندر خداوند متعال کے لیے خشک عقیدہ نہیں ہونا چاہیے تمہارا، تم خدا کو محدود نہیں کر سکتے ہو۔ وہ خدا حاکم مطلق ہے، ایک وہ خدا سرپرست بھی ہے تمہارا، دو وہ خدا تمہارا ناصر بھی ہے، نصیر بھی ہے، تین خدا مدد فرماتا ہے ہمیشہ۔ وہ حاکمیت کے علاوہ سرپرستی فرماتا ہے، اور اسی سرپرستی میں وہ پروردگار مدد بھی فرماتا ہے، ٹھیک ہے، مدد بھی فرماتا ہے، چاہے وہ قبلے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ان کی جو ہے سازشیں ہوں یہودیوں کی، چاہے کسی اور کی پلاننگ ہو تمہارے خلاف، تمہارے ساتھ دشمنی ہو وہ تمہارے خلاف، پروپیگنڈا ہو تمہارے خلاف، جو بھی ہو، یاد رکھو کہ خداوند متعال اس کے پاس حاکمیت ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جب بھی مصلحت دیکھے وہ اپنی سرپرستی کے مطابق نصرت فرماتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی حاکمیت کے ذریعے سے سرپرستی کے مطابق وہ نصرت فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے۔ ہاں اگر مدد میں دیر ہو جائے تو اس میں بھی مصلحت ہے، لیکن وہ مدد فرماتا ہے۔ لیکن مدد کے لیے کیا ہے؟ مدد لینے کی ضرورت ہے، مدد چاہنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کی حاکمیت کو اپنے آنکھوں سے اوجھل کریں اور کسی اور کو حاکم بنانا شروع کر دیں اور سمجھنا شروع کر دیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ کسی اور کو ہم حاکم بنا لیں لیکن سرپرست کسی اور کو سمجھنے لگے، یہ بھی ہماری غلطی ہے۔ ہم نے حاکم مان لیے خداوند متعال ہے، سرپرست بھی مان لیے، مدد کسی اور سے لے رہے، یہ بھی ہماری غلطی ہے۔ لہٰذا کیا ہونا چاہیے؟ تینوں، حاکم خدا، لا الہ الا اللہ، یہی ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہی ہے۔ اذان اور اقامت میں، نماز میں، تشہد میں بار بار اس کا تکرار، اسی لیے کہ ہم پہلی بنیاد ہماری صحیح ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، حاکم صرف وہی ہے، اور حاکم بنانا بھی اس کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد وہی حاکم حکم چینج بھی کر سکتا ہے ضرورت کے تحت، اس ڈاکٹر کی طرح، اس طبیب کی طرح، مصلحت کے مطابق، انسان کی نالائقی کے مطابق، اس کی سستی اور کلاس کے مطابق آیت اپنے حکم کو جو ہے تدریجاً بھی لا سکتا ہے وہ خدا۔ لہٰذا وہ خدا سرپرست ہے، ہم سب کا سرپرست ہے، سرپرستی فرماتا ہے، ولی یعنی سرپرست، اور اسی نے امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کو ولی بنایا، وہ سرپرست ہے۔ انسانوں میں اس وقت ولی کون ہے ہمارا؟ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف۔ اس حاکم نے اپنی طرف سے حاکمیت کس کے حوالے کی ہے؟ زمین پر کیا بنایا ہے؟ اپنی طرف سے سرپرست، اور اسی امام کو ناصر بھی بنایا اپنی ملت اور امت کے لیے کہ وہ ان کے لیے مدد بھی کرے۔ تو انشاءاللہ یہ وہ حقائق ہیں اور یہ وہ قرآن مجید کے وہ راز ہیں اور وہ حقائق ہیں، جو پوائنٹس ہیں اور جو حقیقتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند متعال نے مختلف موضوعات میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، مختلف جزئیات میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، مختلف واقعات میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے
کسی قوم کا تذکرہ کیا، قوم کے عادات کا تذکرہ کیا، ان کے نالائقی کا تذکرہ کیا، ان کے دشمنی کا تذکرہ کیا، اور اس ضمن میں پروردگار عالم نے اپنی حکومت اور اپنی سرپرستی اور اپنی نصر جو ہے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں بھی انشاءاللہ خداوند متعال کو حقیقی معنوں میں حاکم بنائیں، اور وہی خدا ہمارا حقیقی معنوں میں سرپرست ہو، ہمارے اولادوں کا سرپرست ہو، ہمارے بہن بھائیوں کا سرپرست ہو، ہمارے رشتہ داروں کا اور جاننے والوں چاہنے والوں کا سرپرست ہو، اور وہی خدا انشاءاللہ یقیناً ہماری مدد و نصرت فرمائے انشاءاللہ۔